کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان کی تاریخ بدل رہی ہے، پہلی دفعہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کا احتساب ہو رہا ہے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اس شخص نے مجھے باؤنس کیا، میں بھی اس کو ہک کر کے باہر چھکا یا چوکا لگاؤں اس کو۔ اب آپ کو پتہ ہے شہزادی بھی آ رہی ہیں، وہاں شور مچا ہوا جی، خاتون کو بلا لیا وہاں۔ میچ پہ گئے ہم کھیلا جا کے، تو وہ کالج کے انسٹیٹیوٹ کے لڑکے آ گئے اور انہوں نے جناب آ کے وکٹیں اکھاڑ دیں اور ہم سب کو وہاں سے چلتا کیا۔ اتنی تکلیف ہوئی اس دن کہ آج یہ جو پیناما لیگز میں اتنی تکلیف نہیں ہو رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ آج پیشی ہوئی حسین نواز صاحب کی چھٹی پیشی تھی اور انہوں نے جو کہا اس کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے آج چیمپئنز کو دعوت دی تھی اپنے ہاں، ان کو انعامات سے نوازا ہے، بڑا پازیٹیو ہے، یہ ہونا چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ کل مریم نواز صاحبہ جے آئی ٹی میں پیش ہونے جا رہی ہیں۔ یہ مریم نواز صاحبہ کی پہلی پیشی ہوگی جے آئی ٹی میں، اور غالباً جے آئی ٹی کا کام مکمل ہونے سے پہلے شریف خاندان کی یہ آخری پیشی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد ابھی تک کسی اور کو سمن جاری نہیں کیا گیا۔ قطری شہزادے کو سننے کے لیے ٹیم جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے، 2 لوگ یہاں سے گئے ہیں، وہ جا کے قطری شہزادے کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ اگر قطری شہزادہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ 2006 سے پہلے ملکیت قطری شہزادے کی یا اس کے خاندان کے پاس تھی تو پھر معاملہ شریف برادران کے حق میں ہو جائے گا، لیکن وہ ثابت کرنے کے لیے ڈاکومنٹس دینے پڑیں گے جو برطانیہ سے آئیں گے، اور وہ ڈاکومنٹ سے ابھی تک تو کوئی بھی نہیں دے پایا۔ اگر وہ ڈاکومنٹس ہوتے تو وہ شریف خاندان قطری شہزادے سے لے کے کسی بھی وقت پیش کر دیتا۔ اگر وہ ڈاکومنٹ پیش نہیں کر پاتا تو پھر شریف خاندان دوبارہ مشکل میں پھنس جائے گا۔ اب آخری 6 دن کی بات ہے، 6 دن کے بعد رپورٹ جمع ہو جائے گی، پھر عدالت کون سا طریقہ کار اختیار کرتی ہے وہ قانونی بحث ابھی جاری ہے۔ جج صاحبان جانتے ہیں کہ کس طرف چل رہا ہے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں سید زعیم حسین قادری موجود ہیں یہاں پہ لاہور میں، بہت شکریہ آپ کا۔ میرے ساتھ سیدہ شہلہ رضا صاحبہ موجود ہیں کراچی سے، آپ کا بہت شکریہ۔ شوکت یوسف سعید صاحب پاکستان تحریک انصاف پشاور سے، اور احمد رضا قصوری صاحب لا ایکسپرٹ ہیں اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے شہلہ رضا صاحبہ، اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا کہ ان کو اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو یہاں پیش ہونا پڑے گا۔ یہ مشرقی روایات کا خون ہونے جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی بردوں کی جے آئی ٹی میں پیشی سے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نواز صاحبہ ایک ٹویٹ کر رہی تھی، انہوں نے فرمایا کہ میرے والد نے میری طرف دیکھا اور میں نے دیکھا کہ وہ پریشان ہیں، اور میں نے ان کو جواب دیا کہ میری ٹریننگ آپ نے کی ہے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں پیش ہوں گی، بہادری سے سامنا کروں گی۔ اس قسم کا ان کا ایک ٹویٹر پہ مریم نواز صاحبہ کا پیغام بھی چل رہا ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، کہیں جنگ پہ بھیج رہے ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ دشمن ملک میں جا رہے ہیں، اتنی بڑی بات ہے واقعی یہ؟ میں نے مریم صاحبہ کو ابھی 2 ٹویٹ کیے ہیں، ابھی اور میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے چاہ رہی تھی کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ بھی چیک کریں، اور اس میں ثبوت کے ساتھ دو پکچرز لگائے ہیں۔ ایک میں نے لگائی ہے کیونکہ بیٹیاں اپنے والد سے بہت پیار کرتی ہیں، اور ایک غریب بیٹی تو بہت ہی پیار کرتی ہے بالکل، اور میں نے اس میں اپنے ساتھ اپنے والد کی تصویر لگائی ہے، جس میں میں نے لکھا ہے اور کہ دیکھیں مریم صاحبہ، یہ ہے تشویش جو میرے والد کے چہرے پہ ہے، اور پھر اس تشویش کی وجہ بھی بتائی ہے دوسرے ٹویٹ میں، اور تصویر بھی لگائی ہے کہ مریم صاحبہ آپ تو ایک عورت ہیں، داماد والی ہیں، میں ایک 21 سال کی اسٹوڈنٹ طالبہ تھی، اور میرے ساتھ لیڈی پولیس نہیں ہے، آپ کے ساتھ لیڈی پولیس ہوگی، اور آپ کے والد وزیر اعظم ہیں اتنے طاقتور کہ جنہوں نے جے آئی ٹی کے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ عدالت میں گئے ہیں کہ ہم پہ بہت پریشر، اور میرے والد ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر تھے، اور ہمارا صرف ایک ہی کام تھا
کہ ہم جو ہیں وہ بھگت رہے تھے پیشیاں. 12 بیل اپلیکیشنز میری ریجیکٹ ہوئی تھیں کیونکہ غلام عدالتوں کو جس طرح آپ کے والد صاحب فون کیا کرتے تھے جج کو کہ زیادہ سے زیادہ سزائیں دو. ایک 21 سال کی لڑکی کے لیے یہ آرڈر تھا کہ اس کی بیل نہ ہونے پائے. پھر انٹرم میری ضمانت ہائی کورٹ سے ہوئی تھی. تو ڈر کیسا؟ مجھ پہ تو آپ نے ڈبل مرڈر کیس بنایا تھا. ڈبل مرڈر کیس میں صاحب یہ کسی لڑکی پہ آپ نے ایک ڈبل مرڈر کیس بنا دیا, ویپن سپلائی کا کیس بنا دیا, اور وہ لڑکی آنکھ ڈالے کھڑی ہے. اس کے والد نے کہا تھا کہ بیٹی تم حضرت زینب کی ماننے والی ہو, تم سیدہ شہلا رضا ہو, مجھے معلوم ہے, مجھے تم پہ فخر ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ کی پارٹی کے لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں مستند جھوٹی, جس کو سپریم کورٹ میں جس کے اسٹیٹمنٹ کو پڑھ کے سنایا گیا کہ نہ میری جائیداد ہے نہ میرے بھائیوں کی جائیداد ہے, پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں. تو گھبرانا آپ کا صحیح ہے, تشویش بھی صحیح ہے, لیکن جو سے لوگوں کے منہ پہ تشویش ہوتی ہے وہ میں نے ٹویٹ کر دی ہے. امید ہے خداحافظ تو کر دیا, لیکن میرا ٹویٹ ضرور دیکھیں گے آپ سونے سے پہلے. ٹھیک ہے, اور دعا کیجئے گا کہ سید زادی کی آہ ہے آپ کے ساتھ کہ یہ ٹکرا کے عرش سے آئے گی, مظلوم کی آہ ہے. ٹھیک ہے, عرش سے ٹکرائے گی میری آہ. ادھر بھی ایک سید زادہ زعیم حسین قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود. زعیم قادری صاحب, یہ اگر بہنوں اور بیٹیوں کو سر میں لانا ہے تو سر برداشت تو کرنا پڑے گا, یہ پاکستان کی سیاست ہے. جو خاتون اپنے خاندان کے یہ ناجائز جو ہے بزنس کا مسئلہ ہے, یہ سیاست کی وجہ سے نہیں آ رہی. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنے خاندان کے بزنس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی ہے خاتون, تو وہ پاکستان میں سیاست کیا کریں گی سر؟ اگر اپنے خاندان کے مالی معاملات جو ہیں, قانونی معاملات جو ہیں, ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جن میں براہ راست ان کا حصہ ہے, اگر وہ اپنے گھر کے معاملات کو نہیں فیس کر سکتی تو ملک کیسے چلائیں گی؟ آپ تو کمزور کر رہے ہیں. ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ فیصلہ کرنا ہمارا حق نہیں ہے کہ وہ سیاست کیسے کریں گی. سیاست انہوں نے کرنی ہے لوگوں کے سر پہ. لوگ ان کو ووٹ دے دیں گے فبیہا, لوگ ان کو مان لیں گے فبیہا, نہیں مانیں گے تو وہ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گی. خواہش تو ہے نا سر, خواہش آج بھی ہے, کرنی چاہیے. خواہش تو آپ کی ہے نا سر, ٹھیک ہے, وہ آ گئی سیاست میں, لیڈر کے گن بھی آنے دینا سر, تو لیڈر بننے دینا سر. اگر کوئی بنائے گا, لوگ بناتے ہیں نا لیڈر, کہ میں زبردستی کہوں میں ہی سب سے بڑا لیڈر ہوں, پاسبل نہیں ہے. 4 کہانیاں اپنی سنا دوں کہ جی میں نے یہ کیا, مجھے یوں کر دو, میں بہت بڑا لیڈر ہوں. اس طرح تو نہیں بنتا لیڈر. لوگ مانتے ہیں تو انسان لیڈر بنتا ہے. میرا بھی 3 پشتیں گزر گئی ہیں ورکری کرتے ہوئے سیاست میں. جہاں تک شہلا آپا کا تعلق ہے, میں ریکارڈ سے کہنا چاہتا ہوں, ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 wrongs do not make a right. 1 دوسرا رانگ کون سا؟ میں بتا رہا ہوں نا, آ رہا ہوں. پہلا رانگ تو شہلا رضا ہوگی, دوسرا رانگ کون سا؟ پہلا بھی سن لینا پہلے. میں اس وقت پالیٹکس میں شاید اس پارٹی میں نہیں تھا. عرض یہ ہے کہ اگر ہوا تو غلط ہوا, کیوں ہوا, کس نے کیا. میں نے تصویریں ٹویٹ کی ہیں, آپ کی ٹویٹ پہ آ جاتے ہیں, آپ کی ٹویٹ کا جواب لے لیں. آپ نے ٹویٹ کیا, تصویریں بھیجی ہیں میں نے ٹویٹ کے ساتھ, اور سن تو لے لینا, وہ ثبوتوں کے ساتھ بتا رہی ہے نا, اور وہ کیس تو موجود ہے نا. اور بھائی کون کہہ رہا نہیں ہوا, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. اگر ہوا نہیں نا, ہوا ہے, ڈیفینیٹلی ہوا ہے, اور زیادتی ہوئی ہے. ریفریز کر لیتا ہوں, ہوا ہے, بالکل غلط ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر ظلم ہوا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں زیادتی ہوئی ہے. ظلم ایک خاتون کے ساتھ ہونا ظلم ہے. اگر ایک ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو, میں نے بھی کی ہو, تو پھر جب میرے ساتھ بھی ہو تو غلط ہے, اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. یہ میری بہن ہے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں. پہلا غلط شہلا رضا صاحبہ کے ساتھ ہوا. ایک منٹ. دوسرا غلط کس کے ساتھ ہوا؟ دوسرا غلط مریم نواز کے ساتھ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے غلط؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں کسی خاتون کی, تو اس انویسٹیگیشن میں خواتین, کہا نا شہلا آپا نے کہ وہ وہاں پہ عورتیں نہیں تھیں اور مرد تھے جو مجھے انویسٹیگیٹ کر رہے تھے, وہ قانونی طور پہ ایک جرم تھا جو اس انویسٹیگیشن میں ہوا. آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پر یہ جرم ہے کہ ایک خاتون کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور وہاں پہ کوئی خاتون انویسٹیگیٹر موجود نہ ہو. سہولت ملی نہیں ملی؟ نہیں, I don't know. مجھے نہیں پتا سر, میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. ایک آفیسر جو ہے, خاتون آفیسر, ان کو باقاعدہ ڈپیوٹ کیا گیا ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جائیں گی اور جا کے پیش ہو جائیں گی. مریم نواز کے ساتھ جانے کی بات عمران صاحب میں نہیں کر رہا. قانون کہتا ہے کہ جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں آپ کو, ان میں خاتون ہونی چاہیے.
खातून को शामिल किया है ना, सरकारी ऑफिसर खातून आ गई वहां पे। मरियम साहब कह रहे हैं मरियम साहब के साथ जाएंगे। ये कौन सा कानून? एक मिनट, ये कौन सा कानून पूछ रहे हैं आप? शैला रज़ा साहिबा, मैं भी वकील हूँ छोटा सा जी। शैला रज़ा साहिबा, देखिए बात यह है कि इस वक्त वो किसी पुलिस स्टेशन में नहीं जा रही, किसी सेल में नहीं जा रही, CIA सेंटर में नहीं जा रही जैसे मैं गई थी। पुलिस स्टेशन में यह है कि आप रात में खातून को पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते, और अगर पुलिस स्टेशन में रखा है तो उसके घर वालों की मौजूदगी में उससे सवाल करेंगे या उसके वकील की। अब ये पुलिस स्टेशन तो है ही नहीं, पुलिस स्टेशन तो है ही नहीं। खातून ऑफिसर की मौजूदगी जरूरी है फॉर इन्वेस्टिगेशन। यस, और वो वहां मौजूद है। सरकारी खातून ऑफिसर डिप्यूट की गई है इस मकसद के लिए कि वो साथ मरियम साहिबा के रहेंगी ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन। फिर आपको मैं समझा नहीं पाया। सर जाके कोर्ट में केस कर देना, आप कह नहीं आ रहे तो करेंगे ना इसमें। हम नहीं तो फिर जा क्यों रहे? हम मरियम साहब ने कहा मैं जा रही हूं, इसलिए रहे हैं क्योंकि जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। सर जब मरियम नवाज अपना कानूनी हक इस्तेमाल नहीं कर सकती तो पाकिस्तान में कौन करेगा? अच्छा हम जाते हैं वहां पे JIT में एक खातून को बिठाया जाता है उनके साथ, तो फिर हमारा पहले क्यों कर दे यार? हम जाके देखेंगे ना पहले भाई। हम तो जा रहे हैं, हम रोज जा रहे हैं। और फिर मैं शैलापा की बात पे आना चाहता हूँ। देखिए लोग कहेंगे मेरी बहन है तो मैं ये बात कर रहा हूँ। एक मिनट अगर गलत अहमद रज़ा कसूरी साहब, क्या ये अहमद रज़ा कसूरी साहब, मुझे नुक्ते पे अहमद रज़ा कसूरी साहब, नहीं क्या ये गैर कानूनी और गैर आईनी है कि मरियम नवाज साहिबा को जो इन्वेस्टिगेट कर रही है टीम JIT की, जो ऑलरेडी सारा केस सुन चुकी है, वो मर्दों की JIT है, और क्या ये जरूरी है कि वो टीम तब्दील करके वहां खवातीन बिठाई जाएं या उनके अंदर खवातीन बिठाई जाएं? क्योंकि एक खातून का बंदोबस्त तो किया है, SP रैंक की खातून का बंदोबस्त तो किया है, तो क्या ये आईनी और कानूनी है? बताइए। देखिए बात ये है कि लॉ के अंदर JIT इज ए JIT, वो चाहे ख्वातीन पर मुश्तमिल हो या अपना मैन पर हो, वो तो एक सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की है, और वो JIT इज 7 महकमों को रिप्रेजेंट कर रही है। वो 7 अफराद नहीं है, 7 महकमों को, हर आदमी अपने महकमे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चीज ये है कि क्योंकि शी इज ए लेडी, इसलिए जो गवर्नमेंट ने उनके साथ जो किया है, द मोमेंट शी विल एंटर इनटू द जुडिशियल एकेडमी, उस वक्त से लेकर जब तक वो वापस बाहर आएंगी, उनके साथ एक जो यंग उसी सुपरिटेंडेंट पुलिस लेडी ऑफिसर विद द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट पुलिस, वो उनके साथ साथ रहेंगी। ठीक है, तो ये दैट इज द लीगल है, ये लीगल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्पेक्ट फॉर, इसमें कोई लीगल नहीं है, बिल्कुल लीगल है। जी ठीक है। मैं अब एक चीज मैं सुनाता हूं। मरियम नवाज जब पेश होने जा रही हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट JIT की सुनवाई हो सकती है। उसका रीजन ये है कि एक स्टेटमेंट ऐसा है जिसको आपने सबसे ज्यादा दफा सुना है, और वो मरियम नवाज साहिबा का था, जिसमें उन्होंने इस प्रॉपर्टी के बारे में इस स्कैंडल के खुलने से पहले, यानी इससे पहले कि ये स्कैंडल खुलता, ये इंकशाफ होता कि इनकी प्रॉपर्टीज लंदन में मौजूद हैं और ये उसके मालिकान हैं, उससे पहले, पनामा के आने से पहले मरियम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट के ऊपर अपोजिशन उस स्टेटमेंट के ऊपर पूरी अपनी इबारत खड़ी की हुई थी उन्होंने। उस स्टेटमेंट में आपको सुनाता हूं, स्टेटमेंट आप सुने मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही है। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ, और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। जी, अब इसके अंदर 2-3 चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल झूठ साबित हो चुकी हैं। एक ये कि उन्होंने कहा मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टी साबित हो गई है। दूसरी चीज उन्होंने ये फरमाया कि मेरी और मेरे बहन भाइयों की, माँ बाप की प्रॉपर्टी कहां से निकाल कर ले आए हैं, तो वो बाद में निकल आई जो ICIG ने जो इन्वेस्टिगेशन दी पनामा की, निकल आई ना सर? कहां निकली? नहीं कहा उन्होंने। Is she the beneficiary owner of those flats? ना, बहन भाइयों का भी कहा। क्या बहन भाई? फिर सुनाओ यार, बहन भाइयों की नहीं थी ना यार। आप नहीं सुनते ना, मैं सुना दूं। एक मिनट, इसका टाइम ये 2011 की, मैं फिर सुनाए यार, फिर सुनाए। ज़हीम कादरी साहब को बार बार सुनाया जब तक इनको समझ ना आ जाए। सुनाए, फिर सुनाए, एक मिनट सुन लेना। मैं बेनिफिशियरी ओनर है, आप सुन लेना, एक मिनट सुन लें, आप सुन लें। For God's sake यार, तसल्ली से सुने आप। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ, और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। जी, मेरी वालदा की और मेरे बहन भाइयों की प्रॉपर्टी
کہاں سے نکال کر لے آئے میں جواب دیتا ہوں. تو بھائی فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ ہماری ہے. جی دیکھیں آپ اگر کورس آف ایکشن پڑھے نا ساری پراپرٹی کا اور اس کی ٹرانسفرز کا, تو جب کمپنیز لی گئیں ان کے ساتھ یہ اٹیچ تھیں پراپرٹیز. مریم نواز کیا ان کمپنیز کی بینیفیشل اونر ہے؟ یہی تو لڑائی چل رہی ہے بھائی پوری قوم کے سامنے کہ وہ بینیفیشری اونر ہے. ٹرسٹی ہے. ٹرسٹی از ناٹ اے بینیفیشری اونر. نہیں ہے نا. ٹرسٹی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھا نہیں ہے. ٹرسٹی کا کام نہیں ہے نا سر. نہیں ہے. جائیداد تو ہے نا. بول رہا ہوں آپ سچ کہہ رہے ہیں. آپ سچ کہہ رہے ہیں. بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میرے بہن بھائیوں کی بھی نہیں ہے. نہیں بہن بھائیوں کی دیکھیں بہن بھائیوں کی انہوں نے کہا تو بہن بھائیوں کی نہیں تھی نا. وہ کب کس نے کہا نہیں؟ کمپنیز کے پاس سر پھر کس کی ہے؟ سر آپ میں دوبارہ آپ کو ریٹریٹ کر دوں. بینیفیشل اونر کون ہے؟ وہ کمپنیز. بینیفیشل اونر کون ہے؟ کون ہے؟ کمپنیز کا حسن حسین نواز. تو پراپرٹی پھر کس کی بنی؟ تو کب آئی؟ 2006 میں. 2006 میں. اسٹیٹمنٹ کب دیا؟ کمپنیز نے کب کیا؟ اسٹیٹمنٹ کب دیا سر؟ یار کمپنیز کب آئیں؟ 2006 کس کی کمپنیز تھی؟ 2006 میں. یہی آپ کے مطابق 2006 میں. اب آپ کے مطابق 2006 میں. اور ہمارے مطابق ہی درست ہے. اور مخالفین کے مطابق 93 میں. جو کیس مریم نواز پہ آپ لوگ بنانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں بٹوین اے بینیفیشل اونر اینڈ اے ٹرسٹی. شوکت یوسف دونوں میں دیکھ لیں کیا فرق ہے. شوکت یوسف صاحب یہ بیان کتنا امپورٹنٹ ہوگا جس پہ کل مریم نواز صاحبہ سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے قادری صاحب خواہ ایک چیز ڈیفینڈ ہو ہی نہیں رہی ہے. کیوں اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کی اپنی ایک حیثیت ہے. آپ اپنی حیثیت کیوں دوسروں کے لیے خراب کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کلیئر کٹ مریم نواز کہہ رہی ہے. مریم نواز کلیئر کٹ کہہ رہی ہے کہ نہ میری اور نہ میرے بھائیوں کی. اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ آپ جی آئی ٹی میں کیا کہے گی کہ جی ہاں ہماری ہے؟ تو وہ تو ایک الگ جھوٹ ثابت ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں پھر یہ دختر مشرق کا جو لفظ لے کر آئے ہیں, مجھے بینظیر بھٹو کا اگر کسی کو ساری چیزیں یاد ہو, پھر آپ کو یہ جو ماڈل ٹاؤن میں جو خواتین کو گھسیٹا جا رہا تھا, اس میں کسی کو دختر مشرق یاد نہیں آ رہا ہے میرے خیال سے. یہ ساری چیزیں دیکھیں اس وقت اور اس وقت میں فرق کیا ہے. وہ حق مانگ رہے تھے اور یہاں پہ چوری کا الزام ہے. کس بات کا مانگ رہے تھے؟ وہ قسم کا چوری کا الزام ہے. وہ حق مانگ رہے تھے اپنا, ان پہ تو آپ نے گولی برسائی, ان کو گھسیٹا. اور یہاں آپ کو دختر مشرق یاد آ رہی. بس تھوڑا سا دیکھیں, ایک پرائم منسٹر وہ اس عوام نے اگر منتخب نا, عوام کے ووٹوں سے اگر آیا ہو تو وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. پھر جو اس وقت پیشی ہو رہی ہے وہ ایک کرمنل اس میں کہ چوری کا الزام لگا ہے, آپ نے اپنی صفائی دینی ہے. تو اس میں دختر مشرق اور اس طرح اس کو ہائپ کریٹ کرنا. ایک سیکنڈ میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آتا ہوں, آپ ہی سے پوچھتا ہوں. بریک لے لیں, بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین واپس آ رہے ہیں, یہیں سے بحث کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ ہی. ویلکم بیک ناظرین. جی شوکت یوسف صاحب آپ کنٹینیو کریں وہیں سے معاملہ کہ مریم نواز صاحبہ کی پیشی ایک امپورٹنٹ کڑی ہو سکتی ہے اس جے آئی ٹی کی ساری پروسیڈنگ میں. اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا چور لوگوں کو چور کہہ سکتا ہے, اس کی کیا موڈیلٹی ہے اور کتنی اہمیت ہے اس سماج میں, اس کے بارے میں. سر آپ باہر جا کے ایک دوسرے کو چور کہیں, آپ باہر جا کے ایک دوسرے کو چور کہیں, وہ کہہ رہے ہیں نا. اچھا چلیں, چوری ہوئی ہے قادری صاحب آج کل. نہیں وہ تو چوری کا الزام. کیا چوری ہوا بتا دیں. کرپشن کا الزام, چوری کا الزام. کیا چوری کہاں ہوئی کرپشن؟ دیکھو یہ پہلے مجھے کیمرہ نوٹس بھیج چکا ہے کہ آپ کے پروگرام میں وزیر اعظم کو چور کہا تھا, اور اسی لیے میں کسی کو نہیں کہنے دوں گا. جی آپ بات آگے بڑھیں. وہ بتائیں نا چوری کیا ہوا. مریم کو آپ نے دختر اول بنا دیا. اس دختر اول کو پیش ہونا ہے, اس نے جو کچھ کہا ہے دیکھیں یہ ساری قوم کو دیکھنا ہے. کیا قوم ہے, کیا قوم جھوٹ ہے, یار اس طرح نہ کرے قادری صاحب, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. چینل پہ بیٹھے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ جو مرضی ہے بولیں, اپنے ٹائم پہ بولیں. آپ دیکھیں یہ طریقہ نہیں ہے, اس طرح ڈیفینڈ نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں واقعہ ہوا ہے, اس مریم نواز نے کہا ہے. دیکھیں قادری صاحب پلیز یہ طریقہ نہیں ہے. دیکھیں مریم نواز نے نیشنل چینلز پہ ایک نہیں کئی مرتبہ کہا ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, ہماری کوئی جائیداد نہیں ہے, اور اچانک جائیداد نکل آئی ہے. تو یہ جھوٹ کیسے جسٹیفائی کرے گی؟ یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ بات ہے, ہم سننا چاہتے ہیں کہ وہ مریم نواز جو کہتی تھی میرے بہن بھائیوں کا کچھ نہیں ہے, وہ اچانک کیا کہنا چاہتی ہے, اب ہم یہ سننا چاہتے ہیں. کیا قوم اس جھوٹ کو برداشت کر لے گی؟ قادری صاحب آپ جیسے بھی جسٹیفائی کرنا چاہے آپ کی اپنی مرضی, لیکن خدا کے لیے اس
جھوٹ کو جسٹیفائی نہ کریں. آپ نے جھوٹ کی بات کی سر, آپ میرے بھائی ہیں, آپ نے درست فرمایا, میں آج کا جواب دوں گا. And I'm grateful to you. گالی نہیں دی ہے میرے بھائی, میں نے کوئی گالی نہیں دی ہے, میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. چوری کیا ہوا ہے؟ عمران بھائی نے آپ کو چوری ہوئی ہے, چوری ہوئی ہے. آپ کا لیڈر بھی کہتا ہے چوری ہوئی ہے. بھائی چوری ہوا کیا ہے؟ پروجیکٹ کا نام بتا دیں جہاں پہ کمیشن لی ہوئی ہے. ہم نے لوگوں کے لیے بنتی ہے, یہ کرمنل لوگوں کے لیے بنتی ہے. چلو ہم نہیں چور کہتے ہیں, لیکن کرمنل لوگوں کے لیے بنتی ہے. جو اس میں پیش ہوں گے ظاہر وہ کرمنل کیسوں میں پیش ہوں گے. اب آپ اس کو جو بھی نام دے دیں. You are innocent until proven guilty. You are innocent until proven guilty. دیکھیں انویسٹیگیشن جب شروع ہوتی ہے قادری صاحب, انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے, انویسٹیگیشن جواب دیجیے, انٹرفیئر نہ کریں پلیز. جی میرے بھائی میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. دیکھیں کرمنل لوگوں کے لیے انویسٹیگیشن جے آئی ٹی بنتی ہے. اب جو پیش ہو رہے ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں, چاہے ان کے بچے ہوں, تو ان پہ الزام لگا تو ہے نا, وہ کرمنل کیس میں پیش ہو رہے ہیں. اب وہ اپنے آپ کو صاف کریں, بے شک کریں, اللہ کرے وہ صاف ہو جائے. لیکن جو چیز مانگ رہی ہے سپریم کورٹ اور جے آئی ٹی, جو منی ٹریل مانگ رہی ہے, وہ منی ٹریل کہاں ہے, وہ کہاں ہے, وہ بتا دے نا. اگر آپ نہیں پیش ہونا چاہتے, میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں کہ مریم بی بی پیش نہ ہو, آپ لفافے کے اندر منی ٹریل دے دے, جے آئی ٹی کو دے دے کہ جی یہ منی ٹریل ہے, بات ختم. ہم تو نہیں چاہتے کہ مریم بی بی پیش ہو جائے. جی ٹھیک ہے, وہ مسترد ہو چکا ہے سر. وہی ہے قطر والے خط کی ہے اور کوئی نہیں ہے, بالکل وہی, اور وہ ٹھیک منی ٹریل ہے. وہ اب قطری شہزادہ جو ہے وہ انٹرویو دے گا تو پھر پتہ. قطر سے خط آئے تو عرب سے خط آئے تو وہ ظلم, اور اجمی خط دے عمران خان صاحب کو تو درست. دیکھیں نا, عرض یہ ہے, میں اس کو درست کوئی نہیں کہہ رہا, میری معافی, لیکن اس کو انویسٹیگیٹ کرنا. بھائی ہے میرے, میں معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی نے کچھ کہا ہے, میرے تو دوست بھی ہے نا, کوئکلی. میں تو پھر عرض یہ کہ چوری کی, this program is not between these two individuals. چوری کی گئی ہے, تو چوری کیا ہوا ہے یہ کوئی نہیں بتا رہا. میں آ رہا ہوں, چوری کیا ہوا ہے یہ کوئی نہیں بتا رہا. کہہ رہے چوری ہو گئی ہے. بھائی اگر تو حکومت کا پیسہ ابیوز ہوا ہے, کہیں سے کمیشنز کے ثبوت ہیں آپ کے پاس, تو چوری ہوئی. سر وہ تو منی ٹریل آپ دیں گے نا, اس کے بعد اگلی بات کھلے آپ, اور اگر اس کو ایکسپٹ کرتی ہے سپریم کورٹ, ٹھیک ہے, نہیں کرتی تو پھر آپ غلط. بالکل ٹھیک ہے, میں بالکل غلط, ٹھیک ہے. شیلہ رضا صاحبہ اور قصوری صاحب, میں اب آپ دونوں, میں چاہ رہا ہوں کہ اب زیم گائی صاحب آپ ذرا ان دونوں کو بھی بات کرنے کا موقع دیں. حسین نواز صاحب کہہ رہے ہیں, آج انہوں نے مثال دی 13 سازش کیس کی. کل پی ایم ایل این کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں جے آئی ٹی میں. اور اس سے پہلے بھی جو مثالیں دیتے ہیں, کبھی بھٹو صاحب کی دیتے ہیں, کبھی مشرف کے ماشاء اللہ کی دیتے ہیں, یہ فوجیوں کی مثال دیتے ہیں بار بار کہ انہوں نے ہمیشہ نقصان پہنچایا, اور پھر اپنے کیس پہ لے آتے ہیں. مثال دیتے ہیں فوجیوں کی, پھر اپنے کیس پہ لے آتے ہیں. شیلہ رضا صاحبہ کہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کی حکومت کو گرانا چاہ رہی ہے, یا پرسیپشن بنا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو بھی پرسیپشن بنائیں, میرے لیے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کی سیاست کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی سے نفرت, شہید بھٹو سے نفرت, بھٹو شہید کی اولاد کے ساتھ دشمنی, ان سے نفرت, ان کی سارے اسپیچز نکال لیں, اس پہ رکھی گئی ہے ان کی بنیاد. یہاں تک کہ اس کے داماد کے لیے بھی نفرت, اس کے لیے سزا کے حکم, اور پھر جب سی او ڈی بی بی شہید نے کر لیا, اس کے بعد بھی جو ہے وہ میمو گیٹ میں بھی نظر آئے ان کی حرکتیں, اور این آر او میں بھی انہوں نے کا جو کردار تھا کہ جیسے وہ صرف ہم نے اپنے لیے, یا کسی نے کس کے لیے, یا کیا ہوا اور جو ہم پہ تھوپا گیا وہ جیسے کوئی ایسی بات تھی. تو آج اگر یہ جن کو جنرل جیلانی نے جن کے گھر جا کر ان کو بنایا, اور صرف اس لیے بنایا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے, چاہے سندھ میں ایم کیو ایم کو بنایا ہو, دیہی سندھ میں فنکشنل کو کھڑا کیا ہو, میاں پگارا صاحب کو, اور جو فخریہ کہتے تھے کہ میں جی ایچ کیو کا آدمی ہوں, اگر آج انہیں پیپلز پارٹی کے بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو شہید لگ رہے ہیں, اگر آج جو ہے وہ غلط نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ گیلانی صاحب بھی ان کو آج معصوم اور مظلوم لگ رہے ہیں, ہاں تو پھر ٹھیک ہے. ہاں بالکل, یوسف رضا گیلانی صاحب معاف کریں مجھے, میں بھول گئی اس وقت, اصل میں میرے جذبات بہت ہیں, اس میں تصویر بھی الٹی ٹویٹ کر دی. تو پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ بے شک انہوں نے طالبان سے دھمکی کروا کے کہ ان کے جلسے ہوں گے تو بوم پھٹیں گے اور ہمارے خلاف مہم کر کے ہمیں ہرا دیا.
ہمارے نظریے کی جیت ہو گئی. اور وہ جو ہم کہتے تھے یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور, تو جب دشمن بھی شہید اور بے قصور کہہ دے تو جیت ہو جاتی ہے. تو باقی اب کسی کو بھی کچھ کہتے پھرے مجھے پرواہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم نے صرف اس چکر میں کہ تم پی ایم ہو اور تم مخالفت نہیں برداشت کر سکتے, مجھ جیسے لوگوں کو گھسیٹا تھا. آج کچھ ثابت ہو یا نہ ہو, مجھ پہ تو تمہارے دور میں مقدمہ چلا, میں بری ہوئی, تمہارے لے پالا پوری زندگی کیڑے پڑ کے مارا, مجھے نہیں ثابت کر سکا. تمہارے دور میں کورٹ سے میں معصوم ثابت ہوئی, لیکن آج انہی کورٹ میں آپ کی بچی گئی. جی وزیر اعظم تھے, وہ وزیر اعظم تھے جناب قائم علی شاہ کے اوپر بینک ڈکیتی مقدمہ تھا. آپ نے لیا تھا, اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے. وزیر اعظم تھے نواز وزیر اعظم کو کیا پتا کہ وزیر اعلیٰ کیا کرتا ہے. کہہ سکتے تھے کہ میری بیٹی کی برابر ہے, اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے, چھوڑو. احمد رضا قصوری صاحب, یہ طیارہ کیس کی مثال دینا, مشرف کے ظلم کی مثال دینا, ضیاء الحق کے بھٹو کے اوپر ظلم کی مثال دینا, یہ ساری چیزوں کو جوڑنا اپنے پاناما کیس کے ساتھ, پی ایم ایل این میسج کیا دینا چاہ رہی ہے, آپ کو کیا میسج مل رہا ہے اس سے؟ دیکھیں یہ دس از کالڈ ڈائیورشنری ٹیکٹکس. مثال طور پر ریمنڈ ڈیوس کا جو مسئلہ ہے, دس از ناٹ این ایشو, اس کو جو لایا گیا ہے تاکہ لوگوں کی جو توجہ ہے وہ ہٹ جائے. اور یہ پوری ان کی پلاننگ ہو رہی ہے, ان کا ایک اپنا پورا ایک گینگ ہے which is known as موٹو گینگ. اس کے جو ممبران دیکھ لیجئے, وہ ہیں طلال چودھری, عابد شیر علی, دانیال عزیز, نہال ہاشمی, رانا ثناء اللہ, مریم اورنگزیب, مشاہد اللہ خان, پرویز رشید, جاوید لطیف, عظما بخاری. یہ ان کا ایک پورا ہے جس کو ہیڈ کرتی ہیں مریم نواز. ان کو باقاعدہ روز ان کو الاٹ ہوتا ہے ورک کہ آپ نے یہ کہنا ہے, اس انداز میں کہنا ہے. تو یہ سارا ایک پلانڈ ایک ایفرٹ ہے. اور چیز یہ ہے کہ ان کی جو اس وقت جو پریزنٹیشن آ رہی ہے, اس سے یہ تاثر ہو رہا ہے کہ یہ اپنی ڈیفیٹ قبول کیے بیٹھے ہیں. جہاں تک مریم نواز کا کل پیش ہونا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنا دنیا میں فقہ کی کتاب میں رول آف لا پر سب سے خوبصورت اینڈ دی موسٹ پاورفل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ نے کہا کہ اس سے پہلے قومیں اس لیے تباہ اور برباد ہو گئی جب ان میں سے کوئی بڑا شخص کوئی قانون شکنی کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا, اور جب کوئی چھوٹا شخص کرتا تھا تو اس کو پکڑ لیا جاتا تھا. اور پھر حضور نے قسم کھا کے کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. کیا یہ خاتون جنت کے غلامان کے پیروں کے برابر بھی یہ لوگ ہیں؟ اگر رائٹ سر, رسول اللہ کے رسول کی بیٹی, ٹھیک ہے, وہ آپ بالکل ایگزیکٹ ٹھیک مثال آپ دے رہے ہیں, لیکن میں بریک کے بعد ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. زعیم قادری صاحب کو جواب دینا. ویلکم بیک ناظرین. زعیم قادری صاحب, پتلیاں ہیں, کچھ ڈوریاں لوگ ہلا رہے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں طیارہ سازش کیس جو ہے اس طرح کا ایک اور معاملہ تیار بنایا جا رہا ہے. کھل کے کیوں نہیں کہتے کون آپ کے خلاف سازش کون کر رہا ہے؟ اور کیا کھل کے کہیں سر. ابھی قصوری صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ سرکار ہر دو عالم کا جو حکم ہے کہ طاقتور لوگوں کو ضرور کٹہرے میں لانا چاہیے, ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. تو میں بالکل اگری کرتا ہوں اس میں. بالکل ہر طاقتور کو, چاہے وہ جنرل پرویز مشرف ہی کیوں نہ ہو, آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائی کر کے اس کی جو بھی سزا قانون میں بنتی ملنی چاہیے. جانے دیا میری بہن نے غلط جانے دیا نا, جس نے جانے دیا وہ جواب دے. آپ نے جانے دیا, ہم نے کہاں جانے دیا, ای سی ایل سے آپ نے نام نکالا. نہیں سر دیکھیں اس میں ہم بڑے شور, سپریم کورٹ کے حکم تھے, اس کے مطابق ہی ہوا سب کچھ. اٹ ڈیپینڈز آن یو. سن لیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی مرضی ہے, آپ نام نکالیے, آپ کی مرضی ہے, آپ نام رکھیے. اگر ٹرسٹ ہوا اور کسی نے ٹرسٹ کر کے یہ کہا کہ میں واپس آ جاؤں گا اور دوڑ گیا وہ, تو اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے. آپ نے جانے دیا, ٹھیک ہے, چلا گیا, سزا ملنی چاہیے نا. میں تو کہتا ہوں سزا ملنی چاہیے, کسی اور نے تو نہیں کیا. بالکل سزا ملنی چاہیے, اس کو بھی ملنی چاہیے. اور جو لوگ ضیاء الحق کی بات کرتے ہیں ان کو ایوب خان کی بھی بات کرنی چاہیے کہ ایوب خان سے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا کیا تعلق تھا, اور جو ظلم اور ایف ایس ایف کے مظالم ہیں وہ بھی سب کو یاد ہے نا. وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. میں بتاتا ہوں کہ میرے والد کے ساتھ کیا ہوا تھا.
میں بتاتا ہوں کہ ایف ایس ایف نے کیا کیا تھا میرے گھر والوں کے ساتھ. میں نہیں کہنا چاہتا اس بات پر مت جائیں, پرانی باتیں کریں گے تو سب کچھ یاد آ جائے گا. جو چارٹر نہیں سازش بالکل سب کو نظر آ رہی ہے کہ جب بھی پاکستان, آپ یاد کریں نا, پاکستان اٹامک پاور بنتا ہے, کون کر رہا ہے, لوگوں کو بتائیں مجرم کون ہے. لوگوں کو ہر جگہ پہ لوگ موجود ہیں, ہر جگہ پہ وہ لوگ, وہ تمام لوگ جن کو نواز شریف کی شکل پسند نہیں ہے, جو نہیں چاہتے اس ملک میں ترقی ہو, جو نہیں چاہتے کہ $57 بلین کا ہمیں پتا ہوتا ہے. تو یہ سازش نہیں تو کیا ہے نا, کہ ایک آدمی کی تصویر لیک کر دو, واٹس ایپ پہ کالز کر دو, ٹیپیں کروا لو, بتا دو کیا میکنزم تھا جی آئی ٹی کے پاس کہ ان کو علم ہو جائے کہ طارق شفیق کس طرح اور کس سے بات کر رہا ہے. نہیں سارے جواب عمران صاحب 5 لوگوں کا جواب دینا ہے, مجھے ایک ہی بندے کا جواب دے دیں. آپ کے سازش کون کر رہا ہے, کیا مطلب کون کر رہا ہے, کیا مطلب سازش کے لیے تو باقاعدہ ڈھونگ رچائے جاتے ہیں. کون رچاتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے کہ تمام وہ لوگ یہ اداروں کی طرف اشارے شروع کر دیتے ہیں. مختلف وہ تم نام ہی لے لینا بھائی صاحب, مختلف اداروں میں بیٹھے لوگ نام ہی لے لیں کہ کون آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے. یہ جو مضبوط لوگوں کو آج کورٹ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس میں تو عمران خان کا ہاتھ ہے نا. علم ہوگا تو ہم بتا دیں گے نا. آپ کو سازش ہوتی نظر نہیں آ رہی, ہمیں تو نظر آ رہی ہے. کیا سازش ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے؟ بھائی واضح طور پہ سازش ہو رہی ہے کہ ایک ایسا کیس جس میں سب کچھ ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے. ابھی کیا ہوا وہ جو واٹس ایپ کالز کا کیا کیس ہے, واپس شروع پہ چلے گئے ہیں. شیلا رضا صاحبہ, طارق شفیق کو کیوں کہا گیا کے خلاف واپس لے لو, نہیں تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کون کر رہا ہے. کیا کرتے ہیں آپ, وہ کہہ رہے ہیں جب پتا چلے گا تو بتا دیں گے, لیکن سازش ہو رہی ہے یہ پکی بات ہے. کون کر رہا ہے یہ نہیں پتا. پہلے تو میں ان کو یہ کہہ دوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جس دور میں سیاست کا آغاز کیا تھا وہ کیا تھا, لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے سر یہ صحرا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے جو ہے ڈکٹیٹر کے خلاف پارٹی بنائی, اس کی بیوی نے عورت ہوتے ہوئے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ماشاءاللہ تو, اور اسی کی اس نے سزا پائی. آپ تو جنرل جیلانی کی گود میں آپ کو لینے گیا تھا, اس میں 1400 لوگوں کا نام تھا جنہوں نے قتل ہونا تھا اس رات کو. شواہد موجود ہے اس بات کے. 1400 لوگ قتل اگر ہو جاتے نا, 1400 لوگ اگر قتل ہو جاتے نا, ایک منٹ 1400 لوگ, ایک منٹ, بھٹو تو اتنا مظلوم تھا کہ اس کو سزا غلط ہوئی, ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں سنا گیا. سنے نا آپ, ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں سنا گیا, لوور کورٹ میں نہیں سنا گیا. اس کے ججز نے جا کے لکھا کہ ہم پہ دباؤ تھا. آپ نے تو 14 لوگ ایک رات میں مار دیے, اتنے طاقتور ہیں. آپ کے خلاف کون سازش کرے گا؟ آپ تو اتنے, ان کو خاموش کریں. آپ تو اتنے طاقتور ہیں کہ آپ کورٹ پہ حملہ کر دیں کچھ نہیں ہوتا. آپ کی گورنمنٹ اسی کیس میں گرائی جائے جس میں محترمہ کی گورنمنٹ گرائی گئی تھی, آپ کی گورنمنٹ کو نہیں گرایا جاتا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو گراتا ہے. آپ کو تو ایک دفعہ کورٹ نہیں بلایا گیا, اور ہمارے آصف علی زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں رکھا گیا. آپ نے ججز کو فون کیا, آپ کو اس کی سزا نہیں ملی. آپ جو ہے معافی مانگ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور ان کو سازش ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے, سازش ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے. یار میں زعیم قائد صاحب ٹھہر جائیں یار, پروگرام میں کروں نا پلیز. سازش ہو رہی ہے, ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے, کون کر رہا ہے یہ نہیں بتا. دیکھ لیتے ہیں واپس. ویلکم بیک ناظرین. احمد رضا رسولی صاحب, اب یہ رہ گئے ہیں 6 دن. کل 5 تاریخ ہے, اس کے بعد 10 تاریخ تک یہ معاملہ وائنڈ اپ کر کے جی آئی ٹی نے دے دینا ہے سپریم کو. 4 دن رہ گئے ہیں. جی بالکل. یہ پھر پبلک ہو جائے گا. جب یہ معاملہ پبلک ہو جائے گا اور پھر دونوں فریقین جو ہیں ان کو بھی یہ رپورٹ مل جائے گی, پھر کیا ہوگا, اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ کیا امیجیٹلی فیصلہ آ جائے گا سپریم کورٹ کا, پھر بینچ بن جائے گا, کہیں اور ریفر ہو جائے گا؟ اس میں ہونا کیا ہے آگے؟ دیکھیں, اس میں سپریم کورٹ کے پاس پاورز جو ہیں وہ کو وارنٹوں کی پاورز ہیں. کو وارنٹو اس ریٹ کو کہتے ہیں کہ آپ پبلک کا آفس جو ہولڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ انڈر what authority of law you are holding that office. اور اگر ایک دفعہ یہ ڈکلیئر کر دیتی ہے سپریم کورٹ کہ یہ صادق بھی نہیں, امین بھی نہیں, سگیشیس بھی نہیں, تو then in that position he has to, یعنی سپریم کورٹ خود ہی ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے, ایکسرسائزنگ اٹس پاور انڈر آرٹیکل 199
को वारंटो की। को वारंटो का मकसद ये होता है कि अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ यू आर होल्डिंग। मैंने इन दोनों भाइयों को 2007 में मैंने इनको डिस्क्वालीफाई किया। याद होगा कि शहबाज शरीफ 6 महीने ही वॉज आउट ऑफ ऑफिस, वो मैंने ही इनको कराया था सुप्रीम कोर्ट से को वारंटो के तहत। तो को वारंटो के तहत सुप्रीम कोर्ट को कहीं रेफर करने की जरूरत नहीं, खुद कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। सर 188 के रिव्यू के बारे में एक मिनट, लेकिन ये कोई क्रिमिनल जो है वो मामला ये इसकी सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कर दिए तो वो कहीं रेफर करना पड़ेगा। लेकिन को वारंटो में आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं क्रिमिनल नहीं है। अगर ये साबित हो जाता है मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अमीन भी नहीं है तो ये वायलेशन हो जाती है। आर्टिकल 62 और 63 की वायलेशन हो जाती है। वो एक इख्तियार मौजूद है। शैलरदा साहबा, और रिव्यू के बारे में भी बता दें, 188 में कतरी शहजादे का इंटरव्यू लेने के लिए गए दो लोग। आपको क्या लगता है शैलरदा साहिबा, अब फाइनली जो चीज अभी तक नहीं आई अब निकल आएगी आखिरी इंटरव्यू में कतरी शहजादे के? अगर कतरी शहजादे के पास होती तो वो तलवार जब शिकार करने आया था तो वो लेके आ जाता और या भिजवा देता। लेकिन वहां पे बुलवाने का मतलब है कि एक शहजादे के दोस्त को जब हमने कुर्सी पे बिठाकर पाकिस्तान के अंदर इंटेरोगेट किया गया तो इतना मसला हो रहा है, तो जो वहाँ और इतना दबाव है JIT पे कोर्ट जाना पड़ा और बताना पड़ा। तो जो वहाँ पे दो लोग गए हैं वो महल में किस तरह से करेंगे, क्या वो रिकॉर्ड होगी? यहाँ पे तो सब रिकॉर्डिंग हो रही है और अगर रिकॉर्डिंग होगी तो फिर तो जी ठीक है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट दो चीजें बड़ी, कतरी शहजादे का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, मरियम नवाज साहबा का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब मामला मनतकी अंजाम